بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 16۔ ناشتے کی میز پر اعجاز جنجوعہ اپنے مخصوص انداز میں بیٹھے ہوئے اخبار میں گم تھے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق بائیں ہاتھ سے اپنے انگوٹھے کی پڑوسن انگلی سے اپنی مونچھوں کی مالش کر رہے تھے، اوپر سے نیچے پھر اوپر سے نیچے۔ جب فرح کی آواز پر ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں، وہ سخت لہجے میں تیور دکھاتے ہوئے بولی، وہ فراق اور شال کس کے لیے ہے؟ بیگم آپ کے لیے فراق اور شال خالہ کے لیے، رات بتایا تو تھا۔ جنجوعہ صاحب آپ کی گاڑی میں جو ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ فرح بیگم وہ بلال نے منگوائی تھی، میں بھول گیا، آپ بچوں کو چھوڑنے گئی تھی، ساتھ لے جاتی۔ خیر چھٹی کے وقت پہنچا دیجیے گا۔ اعجاز جنجوعہ اخبار پر نظریں جمائے سب کچھ بول رہے تھے اطمینان کے ساتھ۔ فرح ڈائننگ ٹیبل کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ جنجوعہ صاحب ادھر میری طرف دیکھیں۔ جی فری جی فرمائیں۔ اعجاز جنجوعہ نے چشمے کے اوپر سے دیکھا۔ جنجوعہ صاحب آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ فکر مندی سے بولی۔ آپ سے جھوٹ کب بولا ہے؟ آپ خود بلال کو دیجیے گا۔ جنجوعہ صاحب نے جواب دیا، کچھ کھلائیں گی بھی یا خالی باتوں سے ہی؟ ماسی رشیدہ جنجوعہ صاحب کا ناشتہ لے آؤ۔ جب سے آپ طارق رامے کے ساتھ ہیں مجھے کچھ کھٹکا سا لگا رہتا ہے۔ وہ کس لیے؟ اعجاز جنجوعہ بولے، فوزیہ بتا رہی تھی بڑی لڑکیوں سے چکر ہیں طارق رامے کے۔ فوزیہ کون؟ اعجاز جنجوعہ نے پوچھا۔ بلال کے آفس میں کام کرتی ہے، اور ایک چکر تو اس کی سہیلی کی بڑی بہن کے ساتھ تھا۔ اس کمینے نے وعدہ کیا تھا لبنہ سے شادی کا۔ اب یہ لبنہ کون ہے؟ جنجوعہ صاحب بیزاری سے بولے، لبنہ جس سے چکر تھا طارق رامے کا۔ فرح نے تفصیل بتائی۔ میں ناشتہ کروں یا جاؤں؟ صبح صبح فضول باتیں۔ میں مکان بناتا ہوں، وہ بیچ دیتا ہے۔ پلاٹ چاہیے، وہ ڈیل کروا دیتا ہے۔ اس کا کمیشن پورا دیتا ہوں۔ فارغ اوقات میں اس کے آفس بیٹھتا ہوں۔ ہفتہ کی رات کھانا اکٹھے کھا لیتے ہیں، اور بس آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہیں۔ اعجاز جنجوعہ خفگی سے بولے۔ ماسی رشیدہ نے ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا۔ بیگم صاحبہ ناشتہ۔ ماسی رشیدہ تم جاؤ اور ڈرائنگ روم صاف کر دو۔ فرح گردن موڑے ماسی رشیدہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جنجوعہ صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، ماسی رشیدہ کے سامنے ہی شروع ہو گئے۔ خفگی سے بولی، فرح بات تم نے شروع کی تھی ماسی کے سامنے۔ دیکھو فرح، اگر کچھ طارق رامے میں خامیاں یا برائیاں ہیں بھی تو مجھے اس سے کیا؟ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ میرے ساتھ اس کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں۔ مجھے کبھی بھی اس نے برائی کی دعوت نہیں دی، سگریٹ، شراب یا عورت۔ اور سچی بات، میں نے تو اتنے سالوں میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہاں سنا بہت کچھ ہے اس کے بارے میں۔ فرح اپنے شوہر اعجاز جنجوعہ کو اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا تھا، اور اس کے موڈ سے بھی واقف تھی۔ اگر جنجوعہ صاحب چھڑ گئے تو شانت ہونا مشکل ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ سوری بابا سوری، میں غلط تھی، وعدہ آئندہ آپ پر شک نہیں کروں گی۔ فرح نے اعجاز کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے گورے گالوں میں ڈمپل پڑے ہوئے تھے۔ آپ پلیز ناشتہ کریں۔ بریڈ کا سلائس توڑ کر جنجوعہ صاحب کے منہ میں ڈالا اور دوسرا نوالا اپنے منہ میں ڈالا۔ بلال کس کو دے گا شال اور فراق؟ فرح نے پوچھا ناشتہ کرتے ہوئے۔ شال تو اپنی نانی کو دے گا، فراق پتہ نہیں۔ اعجاز جنجوعہ کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ چائے پینے میں مصروف تھے۔ جنجوعہ صاحب ایک بات کہوں، اگر آپ غصہ نہ کرے تو؟ جی ضرور۔ جنجوعہ صاحب مسکرا کر بولے، ماہ رخ باجی نسرین کی بڑی بیٹی، اگر اس کا رشتہ بلال سے ہو جائے تو؟ فرح بیگم آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ جنجوعہ صاحب مسکرا کر بولے، کیوں کیا برائی ہے؟ معروف نے بی ایڈ کیا ہوا ہے، گوری چٹی، اونچی لمبی، جوان ہے۔ باجی نسرین جب بھی واہ کینٹ سے فون کرتی ہیں تو کہتی ہیں لاہور میں کوئی رشتہ دیکھو، بھلا بلال سے اچھا رشتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ فرح بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مگر بلال مانے تو۔ جنجوعہ صاحب نے دل میں سوچا، آفرین آفرین آفرین۔ مسز نقوی بلال کے آفس میں داخل ہوتی ہیں۔ ویئر از بلال؟ مسز نقوی نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ بلال اپنی کرسی پر بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ مسز نقوی کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت جوان لڑکی بھی تھی۔ میٹ ہر، یہ میری چھوٹی بہن ہے، ڈاکٹر منال نقوی، شیخ زید ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی ہے، اور یہ مسٹر بلال ہیں۔ مسز نقوی نے تعارف کروایا۔ آپ تشریف رکھیں، بلال شائستگی سے بولا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ فوزیہ غور سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لیں گی آپ؟ بلال نے پوچھا۔ مسز نقوی نے اپنے گلاسز ماتھے کے اوپر بال پہ لگائے ہوئے تھے، بال پہلے ہی شولڈر کٹ تھے، بائیں بازو میں اپنا بیگ لٹکایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر منال نقوی نے غور سے بلال کو دیکھا، جو ڈارک گرے 2 پیس میں ملبوس تھا، وائٹ شرٹ کے ساتھ، سمپل مگر ہینڈسم، کلر سفید، ہائٹ اوکے، کرلی ہیئر۔ منال نے دل ہی دل میں سوچا، ڈریس تو اچھا پہنا ہے، اب دیکھنا ہے ایڈریس کیسے کرتا ہے۔ ٹون بھی ٹھیک ہے، ایجوکیشن ٹھیک ہے، اسکول پرنسپل ٹھیک ہے، آئیڈیل نہیں جسٹ اوکے۔ ڈاکٹر منال نقوی نے اپنی بڑی بہن کو آنکھوں سے اشارہ کیا، اوکے۔ اس دوران مسز نقوی بلال کے ساتھ گلابی انگلش میں باتیں کرنے میں مصروف تھی، بے تکی بے مقصد باتیں، جنہیں آج کل گوسپ کا نام دیا جاتا ہے۔
मिसेस नकवी ने कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। प्लीज अलाउ मी टू गो, बोल पड़ी। अब डॉक्टर मनाल नकवी की बारी थी। बिलाल, आपसे मिलकर अच्छा लगा, डॉक्टर मनाल ने आंखों के तीर चलाते हुए कहा था। मगर आपने कुछ चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक तो। बिलाल का जुमला पूरा होने से पहले ही मनाल बोल पड़ी। आप फेसबुक, स्काइप वगैरह यूज करते हैं? नहीं, बिलाल ने जवाब दिया। डॉक्टर हैरत से बोल पड़ी। नहीं? इसके नहीं में हैरत। सवाल, क्यों? मगर अगर सब कुछ था, मोबाइल नंबर ले लो, मिसेस नकवी ने मशवरा दिया। फौजिया ने झटपट विजिटिंग कार्ड डॉक्टर मनाल को पकड़ा दिया। उसने देखे बगैर अपने पर्स में रख लिया। गाड़ी में बैठकर दोनों बहनें जौहर टाउन किनाल रोड पर शेख जायद अस्पताल की तरफ जा रही थीं। जब 2 नंबर अंडरपास के करीब से गुजरते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले डॉक्टर मनाल ने कार्ड देखा तो इसमें ऑफिस के सारे नंबर थे सिवाय मोबाइल नंबर के। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और दिल में एक सच्चा खरा ख्याल आया। डॉक्टर मनाल नकवी, कोई तो है जिसने तुम्हें घास नहीं डाली। कैसा था? मिसेस नकवी की आवाज सुनकर ख्याल जल्दी से भाग गया और डॉक्टर मनाल डर गई। ओह, मैं आप ही कहीं खो गई थी। इसने सफाई दी। आइडियल, वाकई मुख्तलिफ, अच्छा लगा। जिसको मिलेगा वो। डॉक्टर मनाल के होंठों के दरमियान वो काफी देर सफर करता रहा। मनाल, तुमने मुझे बताया नहीं, मिसेस नकवी दोबारा बोल पड़ी। गाड़ी अब शेख जायद अस्पताल की पार्किंग में थी। आइडियल पर्सनैलिटी का मालिक, बहुत अच्छा, मगर वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं दोबारा मिलना चाहूंगी, मगर इस हवाले से नहीं। आपकी पसंद वाकई लाजवाब थी, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। एहसन भाई को थैंक्स कह दीजिएगा मेरी तरफ से। डॉक्टर मनाल ने अपना व्हाइट कोट पकड़ा और गाड़ी से उतर गई। मनाहिल नकवी, उसकी बड़ी बहन, इसे दूर तक जाते हुए देख रही थी। अब इसके होंठों में थैंक्स फंस गया था, मगर क्यों? मनाहिल एहसन नकवी सोच रही थी। सर, आप वाकई फेसबुक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? सर, मैं तो जब तक लियाकत अली से शारजा स्काइप पर 2 घंटे बात ना कर लूं, मुझे तो नींद ही नहीं आती। और मेरा व्हाट्सएप तो पूरा दिन ऑन रहता है और फेसबुक के बगैर तो जिंदगी ही नामुकम्मल है। फौजिया जी, वाइबर का क्या कसूर है? बिलाल ने याद दहानी करवाई। सर, आप मजाक तो ना करें, खफगी से बोली। सर, अगर आप इसे फेसबुक की आईडी बता देते तो क्या जाता आपका? सर, ये तो आपने झूठ बोला है, जैसे पहली दफा बिलाल की चोरी पकड़ी हो। चुटकी बजाकर बोली। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, मगर अपने नाम से नहीं, जस्ट इकरा के नाम से आईडी है। इसमें मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं हैं, बस कुछ पेजेस लाइक किए हुए हैं, इनकी अपडेट वगैरह पढ़ लेता हूँ और बस।